الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم۔ تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی حمد و ثنا اس رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات کا اور کائنات کے تمام رہنے والوں کا خالق، مالک، رازق، مشفق، مربی اور پالنہار ہے۔ محترم حضرات، شرک اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک بھیانک جرم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس سے بار بار منع کیا گیا ہے اور مختلف انداز سے اس کی تردید کی گئی ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے ظلم سے مراد یہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم اس لیے کہ مشرک مٹی سے پیدا کی گئی مخلوق کو اس باری تعالیٰ کے برابر تصور کرتا ہے جو تمام مخلوقات کا مالک ہے اور جو ناقص اور ہر اعتبار سے محتاج ہے، اس سے اس کامل رب کے برابر قرار دیتا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور جو ایک رائے کے دانے کے برابر نعمت کے حصول پر قدرت نہیں رکھتا، اس سے اس اللہ کے برابر کر دیتا ہے جو دنیا میں ہر قسم کی نعمتیں لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ تمام خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہے اور وہی ہر قسم کے شر کو ان سے دور رکھتا ہے، تو کیا اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ رب العالمین نے صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکانے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اس نے اپنے آپ کو اس حد تک گرا دیا کہ بجائے کہ اس کے وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا، اس نے اس کی بندگی شروع کر دی جس سے کسی چیز کا اختیار ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے آپ کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم پر بہت گرا گزری، چنانچہ انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ہوا کما تظنون انما ہوا کما قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس سے مراد وہ نہیں جیسا کہ تم گمان کر رہے ہو بلکہ اس سے مراد شرک ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مت کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اور اس سے حرام قرار دیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤ وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہے، وہ یہ ہیں کہ تم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو شرک سے منع کیا ہے اور اس سے حرام قرار دیا ہے، لہذا بندوں پر لازم ہے وہ اپنے پیشانے کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکائے، اسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے اور اسی سے اپنی مرادیں مانگے اور یوں اپنا دامن شرک سے پاک رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔